آج ہم عید فطر کے مقدس مجمع کے لیے آئے ہیں۔ آئیے ہم خدا کے کلمات کا مطالعہ واعظ کے عنوان سلیپ پر مسیح کے دکھ کے تحت کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ آج عید فطر ہے، جس پر ہم مسیح کے دکھوں کی یادگاری کرتے ہیں۔ مسیح کے دکھ اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ تمام معاملات میں ہر نتیجے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ یسوع کو مصلوب ہونا ضرور تھا؟ ہمیں کتاب مقدس میں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ جب ہم یسایہ نبی کے جواب پر نظر ڈالیں تو مسیح کو ہماری خطاؤں اور بدکاریوں کے باعث دکھ اٹھانا تھا۔ اس عید فطر کے وسیلے سے ہمیں اپنے آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی قربانی پر غور کرنا چاہیے۔ ان کی محبت کا گہرائی کے ساتھ احساس کر کے سامریہ اور زمین کی انتہا تک خدا کی محبت کی شراکت کرتے ہوئے ہمیں اپنے کھوئے ہوئے بھائیوں اور بہنوں کو تلاش کرنا چاہیے، بالکل جیسے خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آئیے لوکا 22 باب 19 آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ 2000 سال پہلے خدا نے نوشتوں کے ذریعے سے مختلف واقعات دکھائے تھے جو کہ عید فصح کی پاک عید کے بعد عید فطر پر وقوع میں آئے تھے۔ پطرس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا اور دوسرے تمام شاگردوں نے بھی یسوع کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان دکھوں کے بارے میں سوچتے ہوئے جن میں سے وہ صلیب پر گزرنے کو تھے، یسوع نے گتسمنی پر دل سوزی سے دعا کی تھی کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ جب ہم آیت 47 سے دیکھیں تو یہودا اسکریوتی نے ایک بوسہ سے یسوع کو دھوکہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ وہ منظر بھی پا سکتے ہیں جہاں یسوع کو پطرس پر افسوس ہوا جب اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا تھا۔ آئیے آیت 66 سے دیکھتے ہیں۔ لوکا 22 باب 66 آیت۔ جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقیہ یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا، اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا، اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے، اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا، بس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی، کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن لیا ہے۔ اس صورتحال میں لوگوں کے ایک گروہ نے جو یسوع کا یقین نہیں کر پائے تھے، کئی بار انہیں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ آخر میں وہ پینتوس پلاطس کے سامنے سزا کے لیے کھڑا تھا اور برابا نامی خونی سے زیادہ بری سزا کا حکم پایا، جیسے کہ ہم لوکا باب 23 میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم آیت 26 میں دیکھتے ہیں۔ اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر لا دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے، اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہے بانجھیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔
उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो और टीलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने इसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। 2000 साल पहले इस दिन पर, जो कि ईद फतीर थी, यीशु सुबह 9 बजे मसलूब हुए थे। वो घड़ी जिस पर यीशु मसलूब हुए थे, यही वक्त है जब आज हम सुबह की इबादत कर रहे हैं। 3 बजे अपनी मौत तक यीशु ने खुद मसलूबियत का दर्द सहा, कोड़े खाए और नेज़े से उनकी पसली छेदी गई। तमाम मखलूकात से उनकी तज़हीक और तहकीर की गई थी, लेकिन वो उन सब को बर्दाश्त करने के काबिल थे, क्योंकि उन्हें इत्काद था कि उनकी कुर्बानी और दुख उनके बच्चों को बचाने का वाहिद तरीका थे। ये हमारे बाप थे जिन्होंने अपना मुंह खोले बगैर सलीब का बोझ उठाया। तमाम मामलात में हमेशा हर नतीजे की ज़रूर कोई वजह होनी चाहिए। जब हम किताब मुक़द्दस में इस नतीजे की वजह को तलाश करें तो हम समझ सकते हैं कि सब कुछ हमारे गुनाहों के बाइस इस तरह से वाक़या हुआ था। अब आइए यसाया की किताब बाब 53 खोलते हैं और दुरुस्त तौर पर ईद फतीर और मसीह के दुखों का मफ़हूम समझते हैं। ऐसा करने से हम खुदा के फर्जंदों को बड़ी कोशिश करनी चाहिए कि आसमान की बादशाही के लिए अपना ईमान और उम्मीद खो ना दें, ताकि बाप की कुर्बानी और माँ की मोहब्बत कभी रायगा ना हो। यसाया 53 बाब 1 आयत। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की माइन फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूत, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूह पोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं।
ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ جیسے کہ یہ آیت 53 باب میں وضاحت کی گئی کہ یسوع کو ہماری خطاؤں کے باعث مصلوب ہونا تھا۔ کتاب مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ یہ نتیجہ ہمارے گناہوں کے باعث تھا۔ ہمیں صیون کے فرزند بننا چاہیے جو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ کیوں آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو قربانی دینا اور ایسی مشکلات سے گزرنا تھا۔ اگر ہم صلیب کے دردناک دکھوں کا اندازہ لگانے کے قابل نہ ہو سکیں تو ہم اپنے ایمان کو نظر انداز کر دیں گے۔ جب ہم اس محبت کی قدر کا گہرائی سے احساس نہ کریں جو باپ اور ماں نے ہمیں بخشی ہے تو ہم اپنی ایمان کی زندگی میں آوارہ پھریں گے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہونے سے خود کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان پر غور کرتے ہوئے اس عید فطر کو پاک ماننا چاہیے۔ پہلا یوحنا 4 باب سے دیکھتے ہوئے آئیے ہم صیون کے فرزند بنیں جو خدا کے شاندار فضل کو کبھی بھلاتے نہیں ہیں، جنہوں نے ہمارے سنگین گناہوں کو شمار میں لائے بغیر معاف کیا ہے۔ آئیے پہلا یوحنا باب 4 دیکھتے ہیں۔ پہلا یوحنا 4 باب 7 آئے۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ ہمیں بچانے کے لیے مسیح نے شدت سے کوڑے کھائے اور تمام مخلوقات سے تحقیر اور تضحیک سہی اور نیزے سے ان کی پسلی چھیدی گئی۔ حتیٰ کہ مصلوبیت کے درد کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس سب کو برداشت کیا۔ آخرکار ان کے ہر چیز کو برداشت کرنے کی وجہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ان کی عظیم محبت تھی، جیسے کہ پہلا یوحنا باب 4 کے کلمات کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم صیون کے فرزندوں کو مسیح کی اس محبت اور قربانی کو ضرور یاد رکھنا اور اپنے دلوں پر گہرائی کے ساتھ نقش کرنا چاہیے۔ آئیے آیت 10 سے جاری رکھتے ہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے
اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے، اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس میں قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں۔ اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا ہے۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کہ خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ عید فطر کے وسیلے جو آج ہم منا رہے ہیں، ہم یہ سمجھنے کے قابل ہیں کہ خدا نے ہمیں بچانے کی غرض سے دردناک دکھ اٹھانے سے ہرگز گریز نہیں کیا، بلکہ انہیں برداشت کیا۔ یسایہ اور پہلا یوحنا میں درج کلمات سے بھی ہم باپ کی محبت اور قربانی کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ میں خلوص دل سے امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے سارے دل اور عقل سے ابدی آسمان کی بادشاہی کی طرف دوڑنا جاری رکھیں گے اور اپنا ایمان آخر تک قائم رکھیں گے، تاکہ ہمیں بخشی گئی خدا کی محبت کبھی بے فائدہ نہ ہو۔ صلیب پر واضح طور پر دکھائی گئی خدا کی محبت کو پا کر آئیے ایک بار پھر عید فطر کے معنی کو نقش کر لیں اور مسیح کی عظیم قربانی اور محبت کو گہرائی سے اپنے دلوں میں رکھ لیں۔ سیون میں اپنے سارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ کہتے ہوئے کہ باپ اور ماں کی مرضی کے مطابق دنیا میں انجیل کی بشارت کے کام میں حصہ لیں جو اس زمانہ میں نئے انسان کو بچاتا ہے۔ میں آج کے وعظ کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔